محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا معاملہ حل ہو گیا۔ اسپیکر نے جمعرات کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ ایاز صادق سے ملاقات کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی گفتگو۔ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک کی تردید، بانی کا اعتماد حاصل ہونے کا دعویٰ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دورہ کراچی میں 9 مئی جیسا واقعہ دہرانے کی کوشش کی گئی۔ باغ جناح گراؤنڈ میں پولیس اور میڈیا کو نشانہ بنایا گیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا الزام، کہا کہ حساس اداروں نے باغ جناح میں سیکیورٹی خطرات سے آگاہ کیا۔ سہیل آفریدی کو بھی صورتحال کا علم تھا، لیکن انہوں نے جلسے کے لیے مرضی کا روٹ اختیار کیا۔ سیاسی مخالفین کے خلاف غیر اخلاقی گفتگو کی۔ شرجیل میمن نے حیدرآباد سے واپسی پر سہیل آفریدی کو روکنے کا الزام بھی مسترد کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز سمیت شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس، کہا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کہتے ہیں افغانستان کو ملک میں دہشت گردی کے ثبوت فراہم کیے جائیں، کیا انہیں دہشت گردی کے بڑے واقعات میں افغانوں کے ملوث ہونے کا علم نہیں؟ واضح کیا صوبائی حکومت امن و امان پر توجہ مرکوز کرے۔ نجکاری کے نام پر حکومت اپنوں میں ریوڑیاں بانٹ رہی ہے۔ جعلی آرڈیننس، صدر زرداری کے ساتھ باریک واردات ڈالی گئی۔ پیپلز پارٹی کا جعلی آرڈیننس جاری کرنے والے کو فارغ کرنے کا مطالبہ۔ جعلی آرڈیننس کل کو ہم سب کے گلے کا پھندا بن سکتے ہیں، سینیٹر پلوشہ خان نے حکومت کو خبردار کر دیا۔ ایران کے خلاف نئی جنگ یا مذاکرات، فیصلہ کن گھڑیاں قریب۔ قطر میں العدید ایئر بیس پر امریکی فوج کی سرگرمیاں تیز، B-52 طیاروں اور ایئر فیولنگ ٹینکرز کی پروازیں۔ امریکہ نے ایران میں اپنے شہریوں کو فوری نکل جانے کا پیغام بھیج دیا۔ ایران کے خلاف حملے سے پہلے سفارتکاری کو موقع دینا چاہیے۔ نائب صدر جے ڈی وینس اور سینئر معاونین کا صدر ٹرمپ پر زور، سفارتکاری اولین ترجیح، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ ضرورت پڑنے پر طاقت کے استعمال سے گریز نہیں کریں گے، وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے خبردار کر دیا۔ ایران کے خلاف معاشی پابندیوں کا شکنجہ تنگ، امریکہ نے ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف لگا دیا۔ حکم حتمی ہے اور اس کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ ٹرمپ کا سماجی رابطے کی سائٹ ٹروتھ سوشل پر پیغام، کہا وہ ممالک جو تہران کے ساتھ کاروبار کریں گے انہیں امریکہ کے ساتھ ہر قسم کی تجارت پر 25% ٹیرف ادا کرنا ہوگا۔ چین نے غیر قانونی یک طرفہ پابندیوں اور دوسرے ممالک پر دباؤ ڈالنے کی پالیسی کی مخالفت کر دی۔ چین کی جانب سے ٹیرف کے بیجا استعمال کے خلاف موقف بالکل واضح اور مستقل ہے۔ واشنگٹن میں چینی سفارت خانے کے ترجمان کا ایکس پر پیغام، کہا ٹیرف کی جنگ اور تجارتی جنگ میں کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، دباؤ اور دھمکیوں سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ بات چیت اور تعاون ہی مسائل کا بہتر حل ہے۔ تہران میں ایرانی حکومت کے حق میں بڑی ریلیاں، ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ ایرانی قیادت کے حق میں نعرے، صدر مسعود پزشکیان کی بھی ریلی میں شرکت۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کا مظاہرین کو خراج تحسین، کہا کہ ایرانی قوم نے دشمنوں کی سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔ امریکہ کو ایران میں اپنے ایجنٹوں پر بھروسہ نہ کرنے کا پیغام۔ ایرانی حکومت کا ملک بھر میں جاری تشدد پر قابو پانے کا دعویٰ۔ ایران میں احتجاج کرنے والوں سے امریکی اسلحہ برآمد۔ ایرانی وزارت خارجہ نے یورپی ممالک کے سفیروں کو احتجاج کے دوران مظاہرین کی جانب سے فائرنگ کے واقعات کی فوٹیج دکھا دی۔ یورپی یونین نے ایران پر مزید اقتصادی اور تجارتی پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا۔ جرمنی، برطانیہ اور کئی یورپی ملکوں کی جانب سے مظاہرین کے خلاف ایرانی حکومت کے ایکشن کی مذمت۔ چین نے کشمیر کی وادی شکسگام میں سی پیک منصوبے کی تعمیر پر بھارتی اعتراض مسترد کر دیا۔ اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی کا معاملہ پارلیمان میں پہنچ گیا۔ سینٹ کمیٹی برائے ماحولیاتی تبدیلی کی چیئرمین شہری رحمان نے چیئرمین سی ڈی اے کو طلب کر لیا۔ ماحولیاتی تحفظ نظر انداز کرنا قومی مفاد کے خلاف قرار۔
حکومت کو اچانک کیسے یاد آ گیا کہ درختوں سے پولن پھیل رہی ہے؟ شرمیلا فاروقی کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ 29,000 درخت کاٹ کر 40,000 درخت لگائے، 60,000 درخت مزید لگائے جائیں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا پیپلز پارٹی کو جواب، کہا کہ درخت کاٹنے کا فیصلہ کسی ایک شخص نے نہیں کیا، چیئرمین CDA کو ہدف نہ بنانے کا پیغام۔ اختیارات کی منتقلی مضبوط بلدیاتی نظام کے لیے ضروری ہے، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی نیوز کانفرنس، واضح کیا مقامی حکومتیں پوری طرح با اختیار ہوں گی، قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے، آئین بھی یہی کہتا ہے۔ پاکستان میں مائننگ پالیسیاں عالمی معیار سے ہم آہنگ کرنے کا عمل جاری، دی نیشنل انٹرسٹ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان عالمی شراکت داری سے اہم معدنیات کا اسٹریٹجک مرکز بنے گا۔ ریکارڈ ایک دنیا کے بڑے گولڈ اور کاپر منصوبوں میں شامل معدنی شعبے کی ترقی سے روزگار کے ہزاروں مواقع پیدا ہوں گے۔ وفاقی آئینی عدالت نے بلوچستان فائننس ایکٹ 2020 کے تحت ایکسائز ڈیوٹی میں اضافے کو آئینی قرار دے دیا۔ اٹک سیمنٹ کی بلوچستان حکومت کے خلاف دائر پٹیشن مسترد کر دی۔ ایک قانون کے وفاقی اور صوبائی دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، اس لیے قانون درست ہے۔ معدنیات پر ایکسائز ڈیوٹی لیبر ویلفیئر کے لیے ہے، مقصد عوامی مفاد کا تحفظ ہے۔ عدالت کے ریمارکس، جسٹس عامر فاروق کا 15 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری۔ لیا کے علاقے کروڑ لال ایسن میں گھر میں آتش زدگی سے 3 کم عمر بہنیں جان سے چلی گئیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق آتش زدگی کا واقعہ شارٹ سرکٹ کے باعث پیش آیا۔ جاں بحق بچیوں میں 1.5 سالہ دعا، 3 سالہ عروج اور 7 سالہ جویریہ شامل۔ فیصل آباد میں فیکٹری کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر ایک شخص جاں بحق اور 11 زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ زیر تعمیر چھت کا پلر کمزور ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ راولپنڈی کی رشید کالونی کے گھر میں گیس لیکیج سے آگ بھڑک اٹھی، ریسکیو ٹیموں نے بروقت پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ 55 سالہ شخص جھلس کر جان سے گیا۔ سوات اور اطراف کے علاقے زلزلے سے لرز اٹھے، شہری خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ ریکٹر اسکیل پر شدت 4.7 ریکارڈ، گہرائی 8 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز پاک افغان سرحد تھا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں شدید دھند، حد نگاہ انتہائی کم ہونے سے موٹر ویز مختلف مقامات پر بند رہیں۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے M2 بند، سیالکوٹ موٹر وے M11 پر کالا شاہ کاکو سے سمبڑیال تک ٹریفک معطل۔ قومی شاہراہوں پر بھی ٹریفک کی روانی شدید متاثر، دھند چھٹنے کے بعد موٹر ویز کھول دی گئیں۔ پنجاب بھر میں 2026 کے آغاز پر 3 لاکھ سے زائد ڈرائیونگ لائسنس جاری، 1,47,000 سے زائد شہریوں نے ریگولر اور 1,48,000 سے زائد نے لرننگ، ریگولر اور انٹرنیشنل لائسنس کی تجدید کروائی۔ 1400 پاکستانیوں نے انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ بنوائے۔ ترجمان ٹریفک پولیس وقاص نذیر نے بڑی تعداد میں ڈرائیونگ لائسنس بنوانا خوشائند قرار دے دیا۔ پنجاب بھر میں بنیادی مراکز صحت فیز 2 کی ری ویمپنگ، وزیر تعمیرات سہیب بھرت کی زیر صدارت جائزہ اجلاس۔ C&W افسران نے بریفنگ دی، 515 میں سے 300 بنیادی مراکز صحت کی۔ حماس نے غزہ کا انتظام امریکی وزیر دفاع نے XAI پلیٹ فارم گروپ کو امریکی فوجی نیٹ ورکس میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا۔ پیٹ ہیکسٹ نے شراکت داری ٹیکنالوجی میں امریکی برتری قائم رکھنے کے لیے اہم قرار دے دی۔ وزیر دفاع نے واضح کیا کہ جنگ میں وہی کامیاب ہوگا جو سب سے تیزی سے نئی ٹیکنالوجی اپنائے گا۔ مصنوعی ذہانت ملک کے مستقبل کو محفوظ بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے متعلق حکومت کا بڑا فیصلہ، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تمام پھنسے کارگوز کو ری ایکسپورٹ کی اجازت دینے کا فیصلہ، وزارت تجارت نے FBR کو خط لکھ دیا۔ افغانستان اور بھارت میں قربتیں بڑھنے لگیں، افغان طالبان رجیم نے نئی دہلی میں اپنا پہلا سینئر سفارتی نمائندہ تعینات کر دیا۔ نور احمد نور نے ہندوستان میں بطور ناظم الامور ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ امریکہ میں 8,000 طلبہ سمیت 1 لاکھ سے زائد افراد کے ویزے منسوخ، مجرمانہ ریکارڈ اور قانونی خلاف ورزیوں کے شواہد موجود ہونے پر ویزے منسوخ کیے گئے۔
امریکہ کو محفوظ رکھنے کے لیے ملک بدری اور ویزا منسوخی جاری رکھیں گے، محکمہ خارجہ کا دو ٹوک پیغام۔ امریکی شہر منیاپولس میں آئی سی ای اہلکار کی فائرنگ سے خاتون کی ہلاکت کے خلاف احتجاج جاری۔ احتجاج میں شریک ایک شخص گرفتار کیا گیا، مظاہرین کی آئی ایس افسران کے خلاف شدید نعرے بازی۔ صومالی لینڈ کا تنازع، صومالیہ نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تمام معاہدے منسوخ کر دیے۔ یو اے ای پر صومالیہ کی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات عائد۔ سعودی فٹ بال لیگ میں رونالڈو کی ٹیم النصر کو لگاتار تیسری شکست۔ الہلال نے 3-1 سے کامیابی سمیٹ کر پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن سنبھال لی۔ چین کے صوبے جیلن میں برف کا شہر، منفرد مجسمے کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں سیاح پہنچنے لگے۔